یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہسبینڈ نے سب بچوں کی ڈیوٹیز لکھ کر فریج پر لگا دی تھی بچپن سے، اور باہم کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، ہر ایک کو پتا ہوتا تھا کہ اس کا کام کیا ہے، اور اس طرح ان کے اندر بچپن سے ہی ایک احساس ذمہ داری پیدا ہوا، اور بڑے ہونے میں پھر ان کو کسی کام میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ گھروں کے اندر باہم معاملات میں صبر اور رفع و درگزر بھی بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور بات، گھر کی باتیں بھی راز ہوتی ہیں۔ آپ جہاں بھی رہیں، چاہے ماں باپ کے گھر رہیں یا سسرال کے گھر رہیں یا شوہر اور بیوی ہی محض ایک گھر میں رہیں، جیسے مجالس امانت ہے، اسی طرح گھر کی باتیں بھی امانت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے امور صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو وہاں رہ رہا ہو، باہر والوں کو نہیں پتا کہ اندر کے مسائل کیا ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ باہر جا کر ان مسائل کا ذکر کریں تو یک رخی تصویر پیش کریں، صرف ایک پہلو بیان کریں اور وہ پہلو نامکمل ہو، تو اس طرح کیا ہو، یعنی گھر کی جو ایک سینکٹیٹی ہے یا ایک جو اس کی پرائیویسی ہے اس میں خیانت ہوتی ہے۔ اس طرح یہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں سب سے چھوٹے بچے کی ذمہ داری سب کو نماز کے لیے بتانا ہوتا تھا، اور بچے جان کو آ جاتے جب تک کہ نماز پڑھنا لیتے سب، اور پھر وہ خود بھی تو پڑھتے ہوں گے، ان سے پڑھوانے کا بھی اچھا طریقہ ہے، جب وہ سب کو کہہ رہے ہیں تو ان کو خود بھی عادت ہوگی۔ The next picture is of time. Not spending time on lahw al-hadith, being punctual, avoid sleeping throughout the day, don't procrastinate, don't let a moment pass by without doing constructive work, do not waste any time, value time like a precious commodity, being conscious of Allah every moment, maximum usage of time for our akhirah, use time wisely. ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دن کے جو مختلف اوقات ہوتے ہیں اس میں باہر کا موسم بھی ہم پر اثر انداز ہوتا ہے، روشنی کے اوقات میں ہمارا مزاج اور موڈ کچھ اور ہوتا ہے، ارلی مارننگ کچھ اور ہوتا ہے، پھر دوپہر میں ہماری طبیعت کچھ اور طرح ہوتی ہے، پچھلے پہر کچھ اور طرح، رات کو کچھ اور طرح، تو ہمیں اپنی جو ذمہ داریاں اور روٹین ہے اس کے مطابق ہی سیٹ کرنی چاہیے۔ سب سے اہم ترین کام پرائم ٹائم میں، جب آپ سب سے زیادہ فریش ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ آپ کی مینٹل اور فزیکل انرجی جو ہے وہ ہائٹ پہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو دن ڈھلتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ کام کریں کہ جو اس سے لیس امپورٹنٹ ہے، اور جب آپ تھکے ہوئے ہوں تو وہ کام کریں کہ جو آپ اس وقت میں آسان طریقے سے کر سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد رات کے وقت ڈیسیژن لینے والے کام اور اہم ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس سے پھر انسان حق ادا نہیں کر سکتا اس کام کا اور اس وقت کا بھی۔ مثلا میں صبح کے اوقات میں پڑھتی ہوں اور پھر پڑھاتی ہوں، شام کے اوقات میں ٹیلی فون کال صرف سنتی ہوں، اگر کسی کو کچھ کہنا ہو تو میں صرف سنتی رہتی ہوں اور تھوڑا تھوڑا بولتی ہوں۔ اور اگر میں صبح کے وقت شام والا کام شروع کر دوں کہ ارلی مارننگ لوگوں سے گپ شپ اور بات چیت، اور پھر شام کے وقت سوچوں کہ اب میں کسی کو کچھ پڑھا دوں تو کیا ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ تو جو کوالٹی ٹائم ہے وہ کوالٹی ورک کے لیے استعمال کریں۔ اسی لیے ارلی مارننگ کی جو عبادت ہے اور قرآن کی تلاوت اور ذکر اذکار اور اللہ تعالیٰ سے ایک بہترین تعلق، وہ آپ کو دن بھر کے لیے ایک زبردست انرجی دیتا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے جو بہترین اوقات ہیں ان کو بہترین پروڈکٹیو کام کے لیے استعمال کرنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ کام کریں کہ جس میں آپ کو بہت سوچنا نہ پڑے۔ مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں پہلے مشینیں نہیں ہوتی تھی، واشنگ مشین نہیں ہوتی تھی، ہاتھ سے کپڑے دھونے ہوتے تھے، تو میں نے کبھی بھی ارلی مارننگ کپڑے نہیں دھوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سارے دن کے لیے تھک جائیں اور پھر آپ کسی کام کے قابل نہ رہے۔ تو ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کا وقت جو ہوتا تھا اس میں کپڑے دھویا کرتی، اس سے ہوتا تھا کہ خوب ایکسرسائز ہو جاتی اور نیند بہت اچھی آتی تھی، اور اس وقت سوچنا نہیں پڑتا کپڑے دھونے کے لیے کس سوچ کی ضرورت ہے، وہ ایک اتنا روٹین میں آ کے آٹومیٹک انسان ہو جاتا ہے ان کاموں کے لیے کہ آپ کو کچھ دماغ نہیں زیادہ لگانا پڑتا۔ تو اسی طرح ہمیشہ یہ دیکھیں کہ کون سے کام ایسے ہیں جن میں آپ کو کم سوچ لگانی پڑتی ہے، وہ ایسے وقت میں کریں جب آپ تھکے ہوئے ہوں اور بس وہ کام ہو جائے مگر آپ کے پرائم ٹائم پہ اثر نہ پڑے۔ عام طور پر خواتین جیسے گھروں میں ہوتی ہیں تو وہ اپنے دن کا اول وقت جو ہے وہ صفائی میں یا دنیا کے یا گھر کے سجانے بنانے اور ان کاموں کو دیتی۔ ہونا یہ چاہیے کہ اول وقت پڑھنے پڑھانے اور عبادت اور ایسے کاموں کے لیے جو ہماری آخرت کے لیے کام آنے والے ہیں، خواہ ہم گھر میں ہوں، خواہ ہم گھر سے باہر کہیں آ کر کام کر رہے ہوں، خواہ کچھ بھی ہو، کیونکہ جب صبح صبح ہم دنیا کے کاموں میں اور پیٹی ورک چھوٹے چھوٹی چیزوں میں وقت ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم اتنے تھک جاتے ہیں کہ اس کے بعد
نہ کسی عبادت کا مزہ رہتا ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کا، اور پھر ہم صرف بیزار ہو کر خود کو بھی اور دوسروں کو بھی تنگ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کی ایک روح کی بھی ایک ضرورت ہوتی ہے نا، آپ کی ایک ذہنی ضروریات بھی کچھ ہوتی۔ جب آپ صبح کا وقت اپنے اندر ایک اسپرچل انرجی لے لیتے ہیں، ایک مینٹل انرجی آپ کے اندر آ جاتی ہے، تو اس کے بعد اگر آپ دنیا کے کام کر بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ خوشگوار رہتے ہیں۔ آپ کو دوسرے کام کرتے وقت بھی نہ بوریت ہوتی ہے اور نہ بیزاری ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے بیک آف مائنڈ کہ آپ اپنا فرض پورا کر چکے، ذمہ داری نبھا چکے ہیں اللہ کے حقوق سے متعلق اور بندوں کے حقوق سے متعلق، اور اب باقی وقت جو ہے وہ آپ دوسرے کاموں کو دیں۔ The next picture is of money. It's a pot of gold. Halal earning, not spent in a haram way. Give zakat, give sadaqah, spend it on family, use it to fulfill fard obligations, that is Hajj. Don't be extravagant, don't waste it, don't be stingy, spend in the way of Allah. If someone gives you money as an amana, then put it in a safe place. Make sure it doesn't get lost. Do not use it. Do not let anyone else use it. Return it when it is asked for. Make sure that it is not mixed with your own money. Be humble and don't show off. انہوں نے جو مال کے اعتبار سے جو بات کہی ہے وہ اپنے مال میں بھی حلال طریقے سے کمانا اور درست جگہ پر خرچ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی اور کا مال آپ کے پاس امانت ہے تو اس کی بھی ویسی ہی حفاظت کرنا جیسے آپ اپنے ذاتی مال کی کرتے ہیں، اور پھر اسے استعمال نہیں کرنا، اسے اپنے مال میں مکس نہیں کرنا، اسے وقت پر جو اہل ہے یا حقدار ہے اس تک پہنچانا۔ مثلاً کوئی شخص اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرا یہ مال اللہ کے راستے میں لگا دیں یا کسی غریب کو دے دیں یا کسی تک پہنچا دیں، تو اس میں پہلا کام کیا کرنا چاہیے کہ اسے لے کر گن لینا چاہیے اور گن کر لکھ لینا چاہیے۔ خدا نخواستہ گم ہو سکتا ہے یا آگے پیچھے ہو سکتا ہے یا کوئی بھول کے دوسرا اس کو اٹھا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی خیانت کا مرتکب نہ ہو۔ The next picture is of the world. زمین کی تصویر. Do not litter. Do not pollute oceans or land. Respect its inhabitants. Do not cause mischief. Recycle, reuse, reduce. Reflect, ponder on signs. Travel and learn lessons. Use blessings appropriately. Be grateful. Do not destroy wildlife, plants, jungles, forests. Long-term plans to protect the environment. Do not waste water. نیچرل ریسورسز کو مس یوز نہ کیا جائے. وائز واٹر ونس دس. اسی طرح زمین میں اکڑ کے نہ چلے، زمین میں پاؤں مار کے نہ چلے، بلکہ عاجزی اختیار کرے. Transportation. Keep the transportation in good condition. Give the rights of others, that is pedestrians, passengers, etc. Do not misuse the ride by taking it to wrong places. Buy the transport with halal money. Do not do israf. Thank Allah subhanahu wa ta'ala for the convenience. Have insurance for the car. Do not do anything illegal. Do not drive illegally. Do not do anything wrong. Clean the washrooms after you use them in planes or in ships. Think and ponder while traveling. Go for Hajj if you can afford it. Drive people around for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. سفر میں ساتھیوں کا بھی خیال رکھا جائے. بعض اوقات ہم ویسے بہت خیال رکھتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، لیکن اگر وہ راستے میں سو جائیں تو ہم باتیں خوب کرتے ہیں اور ان کو سوتے ہوئے جگاتے ہیں. اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اکٹھے کہیں رہ رہے ہیں یا اکٹھے کہیں جا رہے ہیں تو ہم ویسے ہر چیز کا دھیان رکھیں گے، مگر یہ نہیں سوچیں گے کہ کوئی پڑھ رہا ہے یا نماز ادا کر رہا ہے یا پھر کوئی سو رہا ہے، تو اس وقت بھی اس کا دھیان رکھیں. یعنی صحیح جگہ پر پارک کرنا، اور خاص طور پر مسجدوں کے آس پاس، تاکہ عبادت گاہیں بدنام نہ ہوں. جیسے بنو سلمہ کی مثال ہم نے پڑھی تھی کہ جب انہوں نے مسجد کے قریب شفٹ ہونے کا سوچا تو آپ نے کیا فرمایا؟ دیارکم تکتب آثارکم، تمہارے گھر، تمہارے آثار، تمہارے قدموں کے نشان بھی لکھے جا رہے ہیں. تو اگر سب سے دور کہیں جگہ ملے پارک کرنے کو تو بھی دل میں ذرا ملال نہ لائیں، بلکہ الٹا اسمائل کیا کریں کہ آج مجھے اللہ کے راستے میں زیادہ چلنا پڑا. اور وہ قدم جن پر اللہ کے راستے میں خاک پڑ جائے، خاک آلود ہوں، ان پہ جہنم کی آگ حرام ہوتی.
اتنے اچھے کاز کو انسان نکلے اور صرف سستی کی وجہ سے یا بے دھیانی میں یا پھر دیکھا دیکھی ایسے کام کرے تو یہ زیب نہیں دیتے. اسی طرح جو جگہ مخصوص افراد کے لیے ہیں ان پر بھی ناجائز قبضہ نہ کیا جائے، ان کو بھی اپنا حق نہ سمجھا جائے. اور اگر آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ میں قریب کی جگہ اس لیے چھوڑ دوں کہ ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو، کوئی عمر میں بڑا ہو، کوئی بچے والا ہو، کوئی بیمار ہو، کسی کے لیے چلنے کی کوئی دقت ہو، تو اگر میں حق رکھتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ کر دور پارک کر لیتی ہوں تو دو نیتیں شامل ہوگی، ایک تو زیادہ قدموں کا ثواب اور دوسرے کسی اور کا جس کو آپ نہیں جانتے. اور اگر نہ بھی کوئی مجبور ہو، کسی اور کو آپ اپنی جگہ دے دیتے ہیں، کوئی مجبور نہیں بھی، یعنی اول یہ کہ آپ کسی مجبور کو دیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ کوئی مجبور نہیں بھی تو بھی اگر آپ اس کو اپنے پر فوقیت دے دیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کسی اور کا حق مارا جائے. کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہیں لکھے ہوئے نہیں ہوتے، ہر چیز کہیں بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوا کرتی. کچھ چیزیں ہمارے عقل اور شعور اور اخلاق کا امتحان بھی ہوتی ہیں. ایک ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے جو آپ کو کسی ملک کے قانون سے لکھی ہوئی نہیں ملیں گی، لیکن ہمارا ضمیر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، مگر ہم خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اپنے سفر کے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں اور علم حاصل کرنے میں گزاریں. ممکن ہو کتاب پڑھنا تو کتاب پڑھیں، اگر وہ ممکن نہ ہو تو کوئی بھی اچھی کیسٹ تلاوت کی یا کسی لیکچر کی یا کوئی بھی نفع مند علم خواہ دنیا کا ہو یا آخرت کا، اس کو سیکھنے میں اسے استعمال کریں. یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جس سے آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں، یا کوئی ایسا بیٹھا ہے کہ جس کو آپ سکھا سکتے ہیں، تو اس وقت کو بھی مفید کام میں استعمال کریں. اگر ہم ہر لمحہ آخرت کی فکر کریں اور ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ وہاں کے لیے کچھ کمائی کر لیں تو ہمارے اندر کا احساس اور شعور جاگ جائے گا. اور جب تک اندر نہیں جاگتا نا تو صرف اوپر سے لیپ کیا ہوا علم فائدہ نہیں دیا کرتا. اصل علم وہ ہے جو دل میں جا اترے اور پھر انسان کے احساس کو بدل دے اور اس کے بعد اس کے عمل بدل جائیں. اگر آپ گاڑی میں ایز اے فیملی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جس میں اب اور کہیں کوئی نکل کے ادھر ادھر نہیں جا سکتا، قریب ترین آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فاصلے کے اعتبار سے. تو اس میں بہت اچھا وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، ایک دوسرے سے بات کریں، ایک دوسرے سے سیکھے سکھائیں اور کامن گولز اور کامن گراؤنڈز پر بات کریں. گھر میں اتنی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، کوئی دروازے پہ آ گیا، کوئی فون کی گھنٹی بج گئی، کوئی اور چیز یاد آ گئی، اور گھر میں چونکہ آرام کے مواقع بھی ہوتے ہیں تو اور کچھ نہیں تو ہم تھک جاتے ہیں، کچھ کھانے کو دل کرنے لگتا ہے کچھ اور، تو وہ یکسوئی نہیں آتی. یکسوئی آپ کو مخصوص مقامات پر ہی آتی ہے. اسی لیے مردوں کو نماز مسجد میں جا کے ادا کرنے کا حکم ہے، کیونکہ گھر میں تو وہ نہیں ہو سکتی، اور عورتیں بھی اگر ایسی مخصوص جگہ پر پڑھیں جہاں کم سے کم ڈسٹریکشن ہو تو زیادہ بہتر. بچوں کو دعائیں سکھانے کا بہت بہترین موقع ہوتا ہے گاڑی کے اندر، اور یہ بہت درست بات ہے کیونکہ اس کے علاوہ ان کو ایک جگہ ٹکا کے بٹھانا مشکل ہوتا ہے. کہتی کہ میں نے طوطا رکھا ہوا تھا اور اس کو اکثر میں گاڑی میں ساتھ لے جاتی تھی اور تلاوت لگا دیتی تھی تو اس نے بھی اللہ کا نام سیکھ لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.